الصلاة خير من النوم۔ تو تمامی حضرات کو میری جانب سے، میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کی جانب سے اسلامی سال بہت 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 مبارک ہو۔ چاند ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اب محرم کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے حاضر و ناظر ہو چکا ہے، جس کی تعریف اور جس کی عظمت، جس کی فضیلت بتانے سے میں قاصر ہوں۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، صرف ہمارے اور آپ کے خاطر، اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے۔ اسی لیے سب کو جو ہے اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بھی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، جو کہ 1 تاریخ سے آپ کو کل سے شروع کرنا ہے اور عاشورے کے دن تک انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ صبر و استقلال میں تھے جیسے پائندہ حسین، ایسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے آئندہ حسین، ایسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے آئندہ حسین۔ اور سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین۔ تم نے اپنا گھر لٹایا اور سب دیکھا کیے، حشر تک دنیا رہے گی تم سے شرمندہ حسین۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ مبارک مہینہ، اچھی ساعتوں والا مہینہ، بہترین فضیلت والا مہینہ، اللہ کا مہینہ یہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے حاضر و ناظر ہو چکا ہے۔ اب اس ماہ مبارک میں اگر کوئی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو 100% انشاءاللہ تعالی کامیابی کا باعث بنے گا۔ اگر کوئی آپ اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرتے ہیں تو اس کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ تو تمامی حضرات انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک کی اچھی ساعتوں کو جانا نہ دیں، اور اس محرم کا ایک ایک پل، محرم کے مہینے کا ایک ایک لمحہ انشاءاللہ قابل تعریف ہے۔ اگر آپ اس کے ایک ایک لمحے میں کچھ بھی اگر ذکر خیر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ چاند دیکھنے کے بعد میں آپ لوگوں نے اگر ابھی تک نفل نمازیں ادا نہیں کی ہے تو آپ 4 رکعت نفل پہلے ضرور ادا کریں۔ اس طریقے سے الحمد شریف کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد آپ 4 رکعت نفل ضرور پڑھیں۔ چاہے 1 تاریخ کو یہ میرا ویڈیو ملے، چاہے 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو، 10 تاریخ تک کسی بھی دن میرا یہ ویڈیو ملے، آپ فوراً انشاءاللہ تعالی 4 رکعت نفل ضرور ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے، میرے چوٹ بھی لگ گئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میری چوٹ لگی ہوئی ہے، یہ سب چوٹ، پورا ہاتھ بھی چوٹ ہے، یہ بھی لگی ہوئی ہے، اور میرے منہ میں بھی تکلیف ہے تھوڑی سی، وہ گرمی وغیرہ ہو گئی ہے، اس چکر سے بول بھی نہیں پا رہا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کچھ دوں، ہے نا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی پیارا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آخری آیت کا، سورہ بقرہ کی آخری آیت 3 پارے میں 8ویں رکوع میں آپ کو مل جائے گی، اس کا وظیفہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتانے والا ہوں، پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا سبسکرائب کر دو، لائک کر دو، صرف اتنا کرنا کہ میری ویڈیو اپنے دوست و احباب میں شیئر کر دینا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور واٹس ایپ، جس کے ذریعے سے جو انسان کوئی اگر ویب سائٹ چلاتا ہے تو ان سب پر میری ویڈیوز کو شیئر کر دینا، اور کچھ نہیں چاہتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، شیئر کرنے کے بعد شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا مکتسبت
रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये है सूरह बकर की आखिरी आयत। अगर इस आयत का कोई भी इंसान अगर वजीफ़ा कर लेता है इंशाअल्लाह ताला उसके मुक़द्दर में अल्लाह ने कितनी भी अगर परेशानियां लिख दी हैं या कोई भी अगर उसके मुक़द्दर में कुछ नहीं भी लिखा है इंशाअल्लाह मुक़द्दर से ज़्यादा वो पाएगा। कुछ भी आरज़ू होगी, कुछ भी हाजत होगी इंशाअल्लाह ताला तो वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता फरमाएगा। यही वो मुबारक महीना है। अब इसका वजीफ़ा कैसे करना है वो सुन लें। चांद हो चुका है, कल 1 तारीख़ है, ठीक है, यानी 1 तारीख़ की आप इशा की नमाज के बाद में इस आयत करीमा का वजीफ़ा आप करें। सिर्फ 11 मरतबा सूरह बकर की यह आखिरी आयत पढ़नी है और 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना होगा। 11 मरतबा ये आयत करीमा और फिर 3 मरतबा दुरूद पाक। इसी तरीके से आप 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक का ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपनी उस हाजत को लेकर जो आपकी हाजत हो और वो हाजत आपकी पूरी ना होती हो। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है उस रब्बे कायनात की ज़ात पर अगर आप इसका ये मुकम्मल वजीफ़ा करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहिसाब किताब हर चीज़ से नवाजेगा। ठीक है जी हाँ, आइए इंशाअल्लाह ताला अब ये फजीलत पे नज़र डालते हैं माह मुहर्रम शरीफ की। सुने गौर से, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में क्या इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश्शुहूर, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक 12 महीने हैं। ठीक है हाँ, साल की इब्तिदा और इंतहा, माह मुहर्रमुल हराम साल की इब्तिदा यानी कि जो मुहर्रम शुरू हो गया ये इस्लामी साल का पहला महीना है और ज़िलहिज जो आज ख़त्म हुआ है वो ज़िलहिज शरीफ के जो है साल की आखिरी महीना है। हदीस पाक में है कि जो कोई मुहर्रम यानी पहले मुहर्रम का रोज़ा रखे वो पूरे साल के रोज़े रखने वालों के बराबर सवाब पाएगा। बहुत बड़ी फजीलत है। तो कल 1 तारीख़ मुहर्रम है, उसको अगर कोई भी इंसान मुहर्रम का रोज़ा रखता है तो पूरी साल रोज़े रखने के बराबर सवाब पाएगा। चाहिए कि ज़िलहिज्जा की 29 तारीख़, आज भी होना चाहिए था रोज़ा, अगर 29 तारीख़ का चांद ना हो तो 30 को भी रखे, फिर पहली मुहर्रम को। चलिए हमने ज़िलहिज्जा इसको हालांकि मैंने बताया था उसको रखे या ना रखा हो, लेकिन मुहर्रम शरीफ की पहली मुहर्रम को ज़रूर इंशाअल्लाह रोज़ा रखने का आप एहतमाम और इंतज़ाम करें। मुहर्रम शरीफ जो है ये मुहर्रम अल्लाह का महीना है और अल्लाह के महीनों में नेकी का सवाब अजीम है, समझ रहे हैं आप, मगर गुनाह का अजाब भी इसी कदर है। अगर कोई गुनाह आप करते हैं तो उसका अजाब भी इसी कदर है। इस महीने में क्या ख़ासकर हर महीने से बचना चाहिए कि गुनाह ना करें, लेकिन इस महीने में ख़ासकर आप गुनाह ना करें। अफसोस के इस मुबारक महीने में अक्सर मुसलमान बिदात, रसूमात और गुनाह खुराफात में ज़्यादा मुब्तला रहते हैं, समझे। जैसे शहर और देहात में ख़वातीन का सज बनकर घरों से निकलना, ये शरीयतन वैसे भी मना है और ख़ासकर इस मुबारक महीने में इंसान को नहीं सजना संवारना चाहिए। ठीक है, गैर महरमों को दावत नज़ारा देना, यानी कि हम लोग जो है सिंगार करके हमारी घर की औरतें निकल रही हैं और गैर महरम हमारी औरतों को, हमारी बहन बेटियों को निगाह डाल रहे हैं। ठीक है यहाँ, और ख़ुद गैर महरमों को देखना ही मामूली गुनाह नहीं, और ख़ुद गैर महरमों को देखना ही मामूली गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। और उस पर गज़ब ये कि दामन आसमत की धज्जियाँ होना, इज़्ज़त की धज्जियाँ तार तार हो जाती हैं। गैर मुस्लिमों से इस्लाम का मजाक उड़वाना, ये सब गलत बहुत बुरे काम हैं। ख़ासकर इस महीने में तो बचना ही चाहिए, और वैसे हर महीने में हर तरह से बचना चाहिए। अब ममनुआ काम ना किए जाए, यानी कि जो काम ममनुआ है इस मुहर्रम शरीफ के महीने में वो ना करें। कैसे? आशूरा के दिन यानी 10 तारीख़ के दिन काले कपड़े पहनना है, सीना को बी करना, पीटना, इस तरीके से बाल नोचना, नौहा करना, मुंह पीटना, छुरी या चाकू वगैरह से बदन ज़ख्मी करना, जैसा कि राफ़ज़ियों का तरीक़ा हराम है और गुनाह है। ऐसे अफ़आल शरीआ से इज्तनाब कुल्ली करना चाहिए। ऐसे अफ़आल पर सख्त तरीन वईदें आई हैं, यानी कि ऐसे कामों से हम और आप सबको बचना चाहिए। ठीक है जी हाँ, आगे सुनते हैं। मुसलमानों को चाहिए
کہ روافظ کی اقتداء سے خود بھی بچیں اور اپنی عورتوں کو بھی بچائیں۔ عالم تخت تعزیوں سے اہل سنت کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، سمجھے؟ اور اگر آپ تعزیہ بنا رہے ہیں تو تعزیے کے لیے کوئی اس میں منادی نہیں، لیکن تعزیے کا جو حق ہے اس طریقے سے بنا کے اور بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے بنائیے، اور اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ادب اور احترام کیجیے، اس کے لیے کوئی بھی منع نہیں کیا گیا ہے، سمجھے؟ ہاں، اور گناہ کبیرہ، ہاں نیاز فاتحہ کرنا محمود و مقبول بارگاہ الہی ہے، خود ایصال ثواب کریں، اپنے گھر کے مردوں اور خصوصاً شہیدان کربلا و دیگر بزرگان دین کو اس کے ثواب پہنچانا بہت ہی اچھا عمل ہے، سمجھے؟ جو ثواب بخشے گا اس کو اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اگر آپ فاتحہ یا پڑھتے ہیں یا میں پڑھتا ہوں تو 10 گنا زیادہ اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ تمام حضرات بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی اس ماہ محرم شریف کے مہینے میں کرنے کی کوشش کریں، اچھے کام کریں گے انشاءاللہ اچھی صلاح پائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور غلط کریں گے تو غلط اس کا تو پھر آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشورہ 10 تاریخ کا روزہ، دھیان سے سنیے گا، ویڈیو میری بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جو شخص عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف سورہ انعام اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ یاسین پڑھے، اس کو 1000 برس کا عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس ماہ کو بہت بزرگی عطا فرمائی ہے اور اس کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاضل ترین روزہ بعد ماہ رمضان کے محرم کا ہے، سرکار اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، اور فاضل ترین نماز بعد فرض نمازوں کے نماز تہجد کی ہے، اور فرمایا حضور السلام نے جس نے ماہ محرم کے پہلے دن اور ذی الحجہ کے آخری دن کا روزہ رکھا اس نے نیا سال روزے سے شروع کیا اور گزشتہ سال روزے سے ختم کیا، اور حق تعالیٰ ان دونوں روزوں کو اس کے 50 سالہ گناہوں کا کفارہ کر دے گا انشاءاللہ، اس کے 50 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا میرا رب، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں پر یہ روزہ فرض تھا، یعنی سب سے پہلے جو آج 10 روزے ہیں 1 محرم سے 10 محرم تک یہی روزے فرض تھے، اور پہلے رمضان کے مہینے کے روزے نہیں تھے، مگر اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا، مگر جب رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے تو محرم کے روزے نفل رہ گئے، ہے نا؟ جی ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی روز پر فضیلت نہیں ہے روزہ رکھنے میں، مگر ماہ رمضان اور عاشورہ کو مستحب کے 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھیں۔ بعض علماء نے تنہا عاشورہ کے روزہ کو باوجہ مشابہت یہودہ کے مکروہ کہا ہے، اگر 11ویں کو بھی روزہ رکھے تو افضل ہے۔ شب عاشورہ کو طاعت و عبادت میں مصروف رہنا بڑے ثواب کا موجب ہے۔ عاشورہ کے روز دعائے عاشورہ پڑھے، یعنی 1 پہر دن چڑھے بعد غسل کرے اور 4 رکعت نماز نفل ایک نیت سے ادا کرے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 15 بار پڑھے، بعد سلام کے 10 مرتبہ مندرجہ ذیل دعا پڑھے، اور اس نماز کا ثواب سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ارواح کو فتوح کو بخشے کے ثواب عظیم ہے۔ یہ دونوں حضرات اس کی شفاعت فرما کے اپنے ہمراہ بہشت میں لے جائیں گے اگر کوئی بھی انسان ایسا کرتا ہے۔ یہ نماز اور دعا اکثر مشائخ اکرام بزرگان اعظام سے منقول ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ لوگ کرتے رہیں، اللہ نے چاہا اپنی زندگی میں اگر کوئی بھی مقصد ہوگا آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ پوری فرمائے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دینا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے میں محنت کرتا ہوں، پریشانی میں ہوں بول نہیں پا رہا ہوں، لیکن پھر بھی ویڈیوز جو ہے میں نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ تکلیف ہاتھ میں بھی تکلیف ہے اور منہ میں بھی تکلیف ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا جو ہے یہ حکم سلاخوں پہ، ارے آپ لوگوں کے لیے محنت یار سب کچھ قربان، روحانی علاج میں کرتا ہوں، سمجھے؟ تو اس کے لیے بھی جو ہے کوئی فیس کوئی چارج نہیں، الحمدللہ سب فی سبیل اللہ کام ہے، سامان وغیرہ اگر معاملہ سامان لیتا ہوں کام کر کے دے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی باخر اگلی ویڈیو ملاقات کریں۔ اللہ حافظ، آخر میں فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔